السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ عافیت میں رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم سورۃ التبت کو دیکھیں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ سورة تبت کے دو اور نام ہیں، سورة المسد اور سورة اللہب۔ علماء میں اس بات میں بالکل بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں یہ واحد سورہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دشمن کے نام پر ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے دشمن تھے، مکہ میں، مدینہ میں، آم، اور عرب سے باہر بھی، لیکن یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے نام پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کون تھا۔ اس کا نام عبد العزہ تھا۔ عزہ ایک بت کا نام تھا، جو کہ مشرکین کے دیگر اور بھی بت جن کا ہمیں قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے، لات، منات اور عزہ، اور اس کی کنیت ابو لہب تھی، اور یہ سورہ اس کی کنیت پر ہی اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے انگارہ۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں بہت سرخ و سفید تھا، اس وجہ سے یعنی اس کی رنگت میں سرخی جو تھی وہ غالب تھی، اس وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ اور اس سورہ میں جو اس کا ام، حشر کی بتایا گیا ہے، اس کی اور اس کی کنیت کے ساتھ بہت سی نسبت ملتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس کے نام پر اس سورہ کا نام نہیں رکھا گیا، اس کی کنیت پر اس سورہ کا نام رکھا گیا، اور ویسے بھی یہ اپنے نام کی نسبت زیادہ کی نسبت اس اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرداری بخشی تھی، عرب کا سردار تھا، لیکن یہ بہت ظالم سردار تھا، بہت بد اخلاق سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بخشا، لیکن یہ بہت کنجوس اور اپنے مال کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت رشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا یہ، لیکن یہ کوئی آ، بہت کیا بالکل بھی اچھا چچا ثابت نہیں ہوا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کہ ہم نے کہا بہت سے دشمن تھے، عرب کے اندر بھی اور عرب کے باہر بھی، تو پھر ابو لہب ہی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورہ رکھی؟ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے، عرب کا وہ معاشرہ بہت ہی بدامنی کا شکار تھا۔ خاندانوں میں قتل و غارت، اور مطلب ایک خاندان دوسرے خاندان کے خلاف قتل و غارت، طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی، چوریاں، ڈاکے، راتوں کو لوٹنا ان کی اعلیٰ صفت تھی۔ کسی کی بھی جان اور مال، عزت، آبرو، اس کی کوئی تحفظ نہیں تھا، کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں تھا، الا یہ کہ وہ آپ کے اپنے ہی خاندان کا کوئی ہو یا پھر آپ کے خونی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو۔ اس لیے اس معاشرے میں اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ یعنی یہ اپنے قبیلوں کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کی خاطر جان تک بھی دے دیتے تھے، اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اور عرب کی انہی روایات کا اثر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت لے کر اٹھے، تو قریش کے دوسرے خاندانوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب نے بالکل بھی آپ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کی۔ حالانکہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ تھے، اور قریش کے دوسرے خاندان خود بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کو کوئی تانا نہیں دیتے تھے کہ یہ دوسرا دین پیش کرنے کے لیے آ گیا ہے، یہ کوئی نیا دین لے آیا ہے اور تم جو ہو وہ اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ نہیں، کیونکہ یہ معروف تھا، یہ جانی مانی بات تھی کہ یہ اپنے خاندان کے فرد کو ضرور ضرور حمایت دیں گے، اسے کبھی بھی کسی دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ عرب کی اخلاقی روایت تھی، اس وجہ سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لوگوں کو بھی جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو بالکل بھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ اسی اخلاقی اصول کو، جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ بہت احترام سے دیکھتے تھے، اس کو توڑنے والا اسلام کی دشمنی میں صرف اور صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خاص طور پہ اگر بھتیجے کا باپ فوت ہو چکا ہو تو پوری کی ذمہ داری چچا پر آ جاتی تھی کہ وہ اس کا سرپرست ہے، وہ اس کی باپ کی جگہ لے گا، اس کو باپ کی طرح سپورٹ کرے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں یہ ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے اللہ معبود برحق کی طرف دعوت دیں، تو آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کے بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ یا صباحا کا مطلب ہوتا ہے اے صبح کی آفت، ہائے صبح کی آفت۔ اور یہ عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ اگر ان کے قبیلے پر کوئی حملہ کر رہا ہے اور ان کے قبیلے کے کسی شخص کو یہ خبر مل گئی ہے، تو وہ بلند جگہ پر چڑھ کے اونچی آواز میں صدا لگاتا تھا تاکہ وہ اپنے قبیلے والوں کو آگاہ کر سکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز لگائی تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی طرف لپکے۔ جو نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیا، لیکن خاص خاص سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی طرف لپکے اور وہاں جمع ہوئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ تو ان سب لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الامین کا لقب حاصل تھا، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا اور بہت زیادہ امانت دار۔ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جھوٹ بولے گا۔ تو آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، کوئی اور دشمن آواز اٹھاتا، قبیلے سے باہر کا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولتا، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا وہ کوئی اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی چچا ابو لہب تھا۔ کہنے لگا، تبا لک لہذا جمعتنا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے پتھر بھی اٹھایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب ایمان والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، تبا لہذا الدین، تبا ان اکون وہؤلاء سواء، ناز جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ سب برابر ہوں گے۔ یعنی ایسا مغرورہ انسان تھا وہ، اسے اپنے سردار ہونے پر اور اپنے مال پر اتنا غرور تھا۔
اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں اتبا اور اتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو تمہارا مجھ سے ملنا حرام ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے، یعنی ان کا کوئی وارث نہیں بچا۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئیں، اور وہ کہتا جاتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ اور تو اور جب شب ابی طالب کا مشہور واقعہ جو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محصور ہو گئے تھے، یعنی خاندان کی خاطر، قبیلے کی خاطر، صلہ رحمی کی خاطر انہوں نے یہ حصار قبول کر لیا تھا۔ لیکن اس وقت بھی یہ تنہا ابو لہب تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا تھا۔ اور یہ بائیکاٹ جو تھا، یہ قطع تعلقی جو تھی، وہ 3 سال تک رہی تھی، اور اس دوران وہ لوگ فاقوں پر آ گئے تھے۔ ان کے بچے رونے کی آواز شیب ابی طالب سے باہر تک آتی اور چمڑا بھگو بھگو کر وہ اپنے بچوں کو کھلاتے، کوئی شے کھانے کی نہ رہی باقی۔ مگر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے آتا تو یہ تاجروں سے کہتا کہ انہیں اتنی قیمت ان سے مانگو، اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید ہی نہ سکیں، اور اگر تمہارا کوئی نقصان ہوگا تو وہ میں بھر دوں گا۔ وہ اسی طرح کرتے، چنانچہ وہ لوگ بیچارے کچھ نہ خرید سکتے اور اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ لوٹ جاتے۔ اور یہ ابو لہب کیا کرتا؟ ان تاجروں سے وہی چیز بازار کے بھاؤ خرید لیتا، یعنی دھوکہ دہی۔ دھوکہ دہی بھی اس کے کردار میں شامل تھی، اور رحم نام کی چیز نہ تھی۔ یہ تھیں اس شخص کی حرکتیں جس کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی، یعنی اتنی شدت تھی اس کی بد اخلاقی میں، بد کرداری میں، اس کے مظالم اتنے شدید تھے۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب باہر کے لوگ، عرب سے باہر کے لوگ جب حج کرنے آتے اور یا پھر مختلف مقامات پر کوئی بازار لگتے، اور ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا، تو عرب کی معروف روایت جو کہ صلہ رحمی تھی اور قبیلے کا ساتھ دینا تھا، خاندان کی پشت پناہی تھی، اس کے لحاظ سے یہ بات بالکل خلاف توقع سمجھتے تھے لوگ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چچا اپنے بھتیجے کے خلاف بولے۔ اس وجہ سے لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اس پہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ یہاں سے ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جب علی اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہی چچا کی خبر لے لی گئی، یعنی انہی کو نہیں چھوڑا گیا، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ، تو سب لوگ یہ بات سمجھ گئے کہ یہاں
कोई रिश्तेदारी, कोई लाग लपट, कोई ताल्लुक वास्ता की गुंजाइश नहीं है। गैर अपना हो सकता है अगर वो ईमान ले आए, और अपना गैर हो जाता है अगर वो कुफ्र करे। तो इस मामले में कोई फलां इब्ने फलां वाली चीज नहीं है। अच्छा जी, हमने देखा कि सबसे बड़ी खता, सबसे बड़ा गुनाह जो अबू लहब का था, वो ये कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिला रहमी नहीं की थी। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और चचा अबू तालिब भी थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया था। यहाँ तक कि जब तक वो जिंदा रहे, मक्का वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़ाहरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते, या आपकी मुखालफत में आप पर हाथ उठाते या जुल्म करते। लेकिन जैसे ही अबू तालिब, हालांकि वो भी ईमान नहीं लाए थे, वो अपने ही दीन पर मर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते रह गए कि आप सिर्फ मेरे कान में कलमा तौहीद पढ़ दें। तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं अपने दीन पर मरूंगा। तो वो भी कबीले की लाज के लिए। तो अल्लाह ताला ने वो भी चचा थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं लाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से ख्याल रखा, हर तरह से आपकी पुष्टपनाही की, हर तरह से आपको सपोर्ट किया। और दूसरे चचा तो खैर ईमान ले आए थे, हजरत हमजा और हजरत अब्बास, आप ईमान ले आए थे। और फिर बाकी बचा ये अबू लहब, और ये किसी तरीके से भी, इसने किसी भी रिश्ते की, किसी भी ताल्लुक की पासदारी नहीं रखी, जबकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया भी था। और इसकी बीवी, और ये हम तफसीर में पढ़ेंगे किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी रखते थे, अपने दिल में इनके लिए नफरत और गुस्सा से इनके सीने भरे हुए थे, और फिर वो किस तरह उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए, इसी सूरत में हम पढ़ेंगे। अब जबकि ये सिला रहमी में जो समझ आती है हमें कि सिला रहमी एक ऐसा इखलाकी इक़दार था अरब में, जो कि इस्लाम से पहले भी मौजूद था। यानी कि ये इतनी खूबसूरत और इतनी अहम चीज़ है कि ज़माने जाहलियत में भी इसको छोड़ा नहीं गया। ज़माने जाहलियत में भी इसको गुनाह समझा जाता था। तो देखते हैं कि हमारे दीन में इसकी क्या अहमियत है। और यही वो गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बाकी दुश्मनों को छोड़ के अबू लहब की कुरान पाक में मुजम्मत की। हम्म। सिला रहमी किसे कहते हैं? बहन भाइयों का ताल्लुक उन रिश्तेदारों से है जिनके मुतालिक सिला रहमी का हुक्म शरीयत में दिया गया है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं रहमान हूँ। और रिश्तेदारी के लिए अरबी लफ्ज रहम को मैंने अपने नाम से कशीद किया है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं रहमान हूँ और रहम को मैंने अपने नाम से कशीद किया है, यानी अपने नाम से निकाला है। ये मेरे नाम से निकला है। चुनांचे जो शख्स रहम जोड़ेगा, मैं उसे जोड़ूंगा, और जो उसे तोड़ेगा, मैं उसे तोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। यहाँ इस मजीद इसकी क्या फजीलत बयान करें कि इसकी यही फजीलत इतनी माशाल्लाह से अफजल है और इतनी अहम है कि यहीं से हमें पता लग जाना चाहिए कि सिला रहमी का की कितनी ज्यादा फजीलत है, ये कितना अफजल अमल है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अच्छा लगे कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए, किसको अच्छा नहीं लगता, है ना? तो कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से रगबत दिलाई जा रही है कि जिस शख्स को अच्छा लगे कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए और उसकी उम्र लंबी कर दी जाए। दोनों ही ऐसे काम हैं जो इंसान के अंदर उसकी इन दोनों कामों की मोहब्बत और चाहत रखी गई है। तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, ठीक है। जिसे चाहिए कि जिसको जिसको अच्छा लगे कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए, उसकी उम्र लंबी कर दी जाए, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार।
اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کی بات توڑ دیتے ہیں اور جس سے صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی محض لعنت اور برا گھر ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا سزا بتائی گئی ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والوں کی منتظر ہوگی قیامت کے دن، وہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو آخرت میں صلہ رحمی کے اجر سے بھی محروم کرتے ہیں اور دنیا میں صلہ رحمی کی بدولت ملنے والے فائدے سے بھی دور رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جس کو اچھا لگے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، ہے نا؟ تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جب ان کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تو رشتہ داری کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، یہ جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ پکڑنے والے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا اور میں اسے توڑوں گا جو تجھے توڑے گا؟ تو رشتہ داری نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے لیے یہ بات پکی ہو گئی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو میں اسے توڑوں گا جو تجھے توڑے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ پھر یقیناً تم سے کیا بعید ہے کہ اگر تمہیں کوئی اختیار دے دیا جائے تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ چنانچہ اگر صلہ رحمی میں محض اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہو، کسی کی قطع رحمی پر اچھائی نہ کی جائے تو یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی ہم سے اچھا کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے چلے جائیں، اور کوئی ہم سے قطع رحمی کرے گا تو بس ہمارا بھی موڈ آف اور بس ختم۔ یہ تو بس عدلے کا بدلہ ہوا نا، جبکہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ اصول ہوتا ہے کہ کوئی تحفہ دے گا تو ہم تحفہ دیں گے، کوئی تحفہ نہیں دے گا تو ٹھیک ہے ہم بھی نہیں دیں گے، اور اگر کوئی آئے گا تو ہم بھی جائیں گے، کوئی ہمارے ہاں نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اس سے قطع تعلقی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کبھی بھی صلہ رحمی نہیں کہلائے گا، بلکہ نہ ہی یہ شریعت کا مطلوب عمل ہے۔ یہاں تو بس عدلے کا بدلہ دیا جا رہا ہے، تو یہ وہ مقام نہیں ہے جس تک پہنچنے کی شریعت نے ترغیب دلائی ہے، بلکہ عدلے سے بدلہ کرنے کی بجائے ہمیں آگے بڑھ کر ان رشتوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ملتے جلتے رہنا چاہیے، ان کو اچھائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے حسن سلوک سے منع کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری والا معاملہ کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں والا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا تو تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو۔ آپ جس وقت تک ایسے ہی رہو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مددگار متعین رہے گا۔ کوئی ہے جو گرم راکھ منہ میں لے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قطع رحمی سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا رحم کے رشتوں کے بارے میں بتا دوں کہ رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور ان کی حد بندی کے متعلق اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایسے رشتے جو محرم ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے اسٹرانگ ہے ڈیفینیشن، آپ کے جو سب سے محرم رشتے ہیں وہ آپ کی صلہ رحمی آپ پر واجب ہے، فرض ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے رشتے جو وارث بنتے ہیں جیسے کہ آپ کی اولاد ہے، اور تیسرا قول یہ کہ نسب کی وجہ سے بننے والے رشتے چاہے وہ وارث بنے یا نہ بنے۔ اہل علم کے صحیح ترین موقف کے مطابق تیسرا قول صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ رشتے جو حقیقی والد یا والدہ کی جانب سے نسب کی وجہ سے بنتے ہیں، رضاعی رشتے اس میں شامل نہیں ہیں۔ جبکہ بیوی کے رشتہ دار خاوند کے اگر وہ رحم کے رشتے ہیں یعنی وہ اس کے رحم کے رشتوں میں سے نہیں ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، تو وہ اس کے رشتہ دار نہیں کہلائیں گے۔ ایسے ہی اگر خاوند کے رشتہ دار بیوی کے رشتہ دار نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے، رحم کے رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رشتہ دار یعنی ارحام کون ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے رشتہ دار ارحام نہیں ہوتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ارحام وہ رشتے ہوتے ہیں جو والدہ یا والد کی طرف سے نسب کی وجہ سے رشتہ دار بنے۔ یہی رشتے اللہ تعالیٰ کی سورۃ الانفال اور سورۃ الاحزاب میں حکم کے مقصود ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آیت میں مذکورہ رشتہ داروں میں قریب ترین یہ ہے کہ باپ، دادا، مائیں، نانیاں، دادیاں، بیٹے، پوتے، نیچے تک، اور یعنی جہاں تک ان کی نسل چل سکے۔ اور پھر اس کے قریب ترین رشتہ دار مثلاً بھائی اور بھائی کی اولادیں، بہن، بہن کی اولادیں، اور چچا اور پھوپھیاں، ماموں اور خالائیں۔ لیکن چچا، پھوپھیاں، ماموں اور خالاؤں کی اولادوں میں اختلاف ہے کہ ان کی اولادوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے یا نہیں، کیونکہ ان کی اولادوں کے معاملے میں یہ موقف ہے کہ وہ نامحرم ہیں۔ تو ظاہر ہے صلہ رحمی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ علیک سلیک کریں، سلام حال کریں، ان کی طبیعت پوچھیں، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی دماداری کے لیے جائیں اور ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں، آنا جانا رکھیں، ملتے جلتے رہیں۔ تو جبکہ یہ سب رشتے تو نامحرم ہیں، تو نامحرم رشتوں کے ساتھ اگر آپ یہ والے معاملات کریں گے تو وہاں پر برائی کا اور فتنے کا زیادہ خدشہ ہے۔ اس لیے چچا، پھوپھیاں، ماموں اور خالاؤں کے ساتھ صلہ رحمی تو فرض ہے، مگر ان کی اولادوں کے ساتھ نہیں۔ جہاں وقت ضرورت پڑے گی آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی کوئی ضرورت پوری کریں، وہ بیمار ہیں تو آپ ان کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ محرم اور نامحرم کا جو فرق ہے اس کو قائم رکھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔